یہ وہ قوم تھی جسے زمین کی سب سے بڑی طاقت دی گئی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کی ہر دوسری قوم پر فضیلت بخشی۔ ان کی جسمانی قوت مثالی تھی، ان کے قد آسمان سے باتیں کرتے تھے، ان کی عمریں طویل، ان کے شہر مضبوط، ان کی زمینیں زرخیز، ان کے کھیت لہلہاتے، ان کے باغات سونے جیسے پھل دیتے، ان کے دریا رواں، ان کے پہاڑ تراشے ہوئے، ان کے ستون آسمان سے باتیں کرتے تھے، اور ان کی زبانوں پر فخر، تکبر اور غرور کے الفاظ چمکتے تھے۔ ان کا ایمان کمزور اور دنیا کی محبت شدید تھی، وہ رب کو بھلا چکے تھے، بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے، ان کے ہاتھ پتھر تراشتے اور پھر انہی کے سامنے جھک جاتے، اور وہ سمجھتے کہ یہی ان کے خالق ہیں، یہی ان کے محافظ ہیں، یہی ان کے مددگار ہیں، اور اسی گمراہی میں وہ دن بدن آگے بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ان پر اللہ کی حجت مکمل ہوئی، اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک شخص کو نبی بنا کر بھیجا، جو تھے حضرت ہود علیہ السلام، جو نرمی، شفقت، خیرخواہی اور صبر کا پیکر تھے۔ انہوں نے دن رات اپنی قوم کو پکارا، انہیں سمجھایا، ان کے سامنے ان کی غلطیاں رکھیں، ان کو ان کے انجام سے خبردار کیا، فرمایا کہ اے میری قوم، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے رزق مانگو، انہی نعمتوں پر نہ پھولو جن میں تم ڈوب چکے ہو، اللہ کی زمین پر اس کے خلاف نہ چلو، ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، جنہیں تم نے خود بنایا ہے، وہ نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان، تمہاری بربادی انہی کی پوجا سے شروع ہو چکی ہے، اللہ سے ڈرو اور اس کے بندوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ مگر قوم عاد نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے، بلکہ ان پر ہنسنے لگے، کہتے ہمارے باپ دادا نے بھی ان بتوں کی پوجا کی ہے، کیا وہ سب غلط تھے؟ تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ اگر واقعی تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ذکر کرتے ہو، ہم دیکھیں گے تمہارے اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں شدت سے باز رکھنے کی کوشش کی تو وہ مزید بھڑک اٹھے، کہتے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تم ہمیں ڈراتے ہو عذاب سے، ہم تو بارش لانے والے ہیں، زمین اگانے والے ہیں، ہم پہاڑوں میں قلعے بناتے ہیں، ہمیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، تم اکیلے ہو، ہم سب تمہارے خلاف ہیں، تم دیوانے ہو، تم منحوس ہو، تم ہمیں ترقی سے روکنے آئے ہو، تمہاری باتوں سے نحوست آتی ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا دل زخمی ہوتا مگر وہ پیچھے نہ ہٹے، فرماتے میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے، اگر تم نہ رکے تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا، فرمایا کہ اب یہ قوم کبھی نہ مانے گی، اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے لیے عذاب مقدر ہو چکا ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے مومنین کے ساتھ ایک محفوظ جگہ کی طرف ہجرت کر گئے جہاں اللہ نے ان کو پناہ دی، اور قوم عاد پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، بارشیں رک گئیں، بادل غائب ہو گئے، زمین خشک ہو گئی، نہریں سوکھ گئیں، کھیتیاں جلنے لگیں، درخت سوکھ گئے، جانور پیاس سے مرنے لگے، اور لوگ بے چین ہو گئے۔ تب وہ اپنے بتوں کے پاس گئے، ان سے بارش مانگنے لگے، سجدے کیے، قربانیاں دیں، مگر آسمان سے ایک قطرہ نہ گرا، اور ان کے معبود خاموش رہے، کوئی جواب نہ آیا، کوئی مدد نہ ملی۔ تب حضرت ہود علیہ
السلام نے پھر فرمایا یہ وقت ہے توبہ کا، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر رحم کرے گا، اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے، مگر تم وقت ضائع کر رہے ہو اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند ہو جائے۔ مگر وہ ہنستے رہے، کہتے کہ یہ سب موسم کی تبدیلی ہے، ہم بہت جلد بارش لے آئیں گے، ہمارے معبود ہمیں بچائیں گے۔ اور کچھ دنوں بعد انہوں نے آسمان پر ایک سیاہ بادل کو آتے دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، خوشیاں منانے لگے، شور مچایا، بچے دوڑے، عورتیں تالیاں بجانے لگیں، سب نے کہا دیکھو بارش آ گئی، یہی ہے ہمارے معبودوں کی طاقت۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، یعنی پھر جب انہوں نے اسے بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، حالانکہ یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ بادل اللہ کے قہر کا لباس پہنے ان کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی وہ ان کے سروں پر چھایا ایک خوفناک آندھی نے انہیں آ گھیرا، اتنی شدید، اتنی ہولناک کہ انسان کا جسم فضا میں اڑتا، خیمے اکھڑ گئے، ستون ٹوٹ گئے، محلات زمین پر گر گئے، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، اور یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، یعنی اور جہاں تک قوم عاد کا تعلق ہے وہ ایک سخت ہولناک زوردار آندھی کے ذریعے ہلاک کیے گئے جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل مسلط رہی۔ پس تم دیکھتے کہ وہ زمین پر ایسے گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ یہ آندھی اس قدر بے رحم تھی کہ انسان کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیتی، ان کے محلات کی اینٹیں فضا میں اڑتی تھیں، ان کے ستون زمین پر گرتے تھے، ان کے قلعے بکھرتے تھے، اور وہ لوگ جو کل تک فخر سے کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں، آج مٹی میں مل چکے تھے، ان کی آوازیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں، ان کے معبود پتھروں کی طرح بے حس و حرکت پڑے تھے، اور ان کے ماننے والے خاموشی سے فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ جب یہ طوفان ختم ہوا، جب آندھی کی چیخ تھمی، جب زمین نے سکون لیا، تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مومنین واپس اس وادی میں آئے اور وہ منظر دیکھا جو دل چیر دینے والا تھا۔ کوئی انسان زندہ نہ تھا، صرف اجڑے ہوئے محلات، گرے ہوئے ستون، بکھری ہوئی لاشیں، اڑتی ہوئی خاک اور سناٹا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور زبان سے یہ الفاظ ادا کیے انی اشہد اللہ انی بلغتکم رسالتہ ولکن لا تحبون الناصحین۔
یعنی میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تمہیں اس کا پیغام پہنچا دیا، مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہ کرتے تھے۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کبھی اس بستی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن کے ایک علاقے کی طرف ہجرت کر گئے جہاں انہوں نے اپنی بقیہ زندگی گزاری اور وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی قبر آج بھی حضرہ موت کے علاقے میں موجود ہے، جہاں لوگ جاتے ہیں اور ان کی نصیحتوں کو یاد کرتے ہیں اور قوم عاد کی ہلاکت کو یاد کر کے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ قصہ قرآن نے بارہا دہرایا تاکہ انسان سمجھے، ہوش میں آئے اور یہ مانے کہ طاقت، محلات، قلعے، دولت، اولاد سب کچھ فانی ہے، صرف اللہ باقی ہے، اور نجات صرف اسی کی عبادت، اس کے رسولوں کی پیروی اور تقوی میں ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سوال صرف عرب والوں سے نہیں بلکہ ہم سب سے ہے، آج کے انسان سے جو ترقی پر فخر کرتا ہے، جو طاقت کو کامیابی سمجھتا ہے، وہ اگر سوچے تو سمجھے گا کہ اللہ کی پکڑ اچانک آتی ہے، اور جب آتی ہے تو نشان تک باقی نہیں چھوڑتی۔ قوم عاد کی محنت، ان کا غرور، ان کی زبان، ان کے شہر سب مٹی میں مل گئے، گویا وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یہی سبق ہے، یہی عبرت ہے، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے خلاف سرکشی کرے گا وہ مٹا دیا جائے گا، اور جو اس کا ہو جائے گا وہ کبھی تنہا نہیں ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔